Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Father رضوان امتیاز صاحب ہمیں جو ہے روزری کے حوالے سے خدا کا پاک کلام سنائیں گے، تو امید ہے کہ ہم ضرور یہ سنجیدگی سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ سارن کو ممتا کی مراد آج جب یہ مقدسہ مریم کی عصمت میں یہ محفل فراہم کی جاتی ہے، تو ان ایام میں سے جب ہم گزر رہے ہیں، جب یہ روزری کے موسم میں سے یا روزری کے مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کون سے ٹاپک رکھنے چاہیے، تو میں فاضل جی کو کہہ رہا تھا کہ روزری کے حوالے سے بھی کوئی ٹاپک ہونا چاہیے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، جڑا بولے وہی کنڈی کھولی۔ تو فاضل جی نے کہا کہ پھر آپ ہی بولیں۔ تو یہ ٹاپک مشکل ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو آسان ہے۔ تو میرے لیے اس کی وضاحت کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جب آپ کا باپ، آپ کا سینئر، جب آپ کا استاد آپ کے پاس ہو، آپ کے ساتھ ہو، تو شاگرد جو ہے وہ ہچکچاتا ہے۔ تو وہ استاد، وہ باپ جو ہے جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، وہ فادر کان پولوس جو آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو شاید میں اس طرح کے الفاظ یا اتنے گہرائی کے الفاظ نہ بول سکوں، کیونکہ ایک استاد کا اپنے شاگرد پر ایک پریشر سا ہوتا ہے، تو وہ پریشر جو ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ روزری کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو روزری میں ہم جو ہے مقدسہ مریم کا بار بار نام لیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم روزری پڑھتے ہیں، تو اگر ہم نے یہ سارے بھید جو ہیں جو ہم روزری کے دوران پڑھتے ہیں، تو ان بھیدوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھید سارے کے سارے جو ہیں وہ کلام مقدس سے ہمیں ملتے ہیں۔ جو لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ ہر حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بائبل ہی نظر آنی چاہیے، تو اگر ہم روزری کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں اگر دیکھیں تو ہم کلام مقدس کو ہی پڑھتے ہیں۔ روزری کی عبادت در حقیقت کلام مقدس کی عبادت۔ جتنے بھی ہم بھید دیکھ لیں، میں جلدی سے بتانا چاہوں گا، کیونکہ موسم بھی خراب ہے اور بہت سارے دو اور بھی ٹاپکس ہیں جو ڈیل ہوں گے۔ تو جب ہم بھیدوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تو بھیدوں میں خوشی کے بھید جو ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا مجسم ہونا یا متجسد ہونا، یعنی کہ یسوع مسیح کا جسم لینا، انسانی ذات میں آنا۔ تو اس حوالے کو ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جسم لیتا ہے، اور پھر ماسٹر جی نے بھی بتایا کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب اس کی پہلی آیت میں اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلمہ تھا، اور کلمہ خدا
اور پھر دوسرے بھید میں ہم کلام مقدس میں سے آیت لیتے ہیں جس میں لکھا ہے مقدسہ مریم کی ملاقات الاسباط کے ساتھ. اور یہ بھی جو ہے ہمیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے. ماسٹر جی نے بھی بتایا کہ جب الاسباط جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے تو مقدسہ مریم کیا کرتی ہے؟ اس کے پاس جاتی ہے اور وہاں پر اسے جو ہے وہ مقدسہ مریم کو کیا الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ خدا کی ماں میرے پاس ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا بھید، خوشی کا تیسرا بھید جس میں لکھا ہے مسیح یسوع کی پیدائش. یسوع مسیح کی پیدائش. تو یہ بھی ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، کس طرح وہ روحانی ہوتے ہوئے جسمانی بنتا ہے، کس طرح وہ متجسد کلمہ اس دنیا میں آتا ہے. پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا جنم ہوتا ہے، تو پھر اس ننھے بچے کو ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے. اس کلمے کو ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے. اور یہ خوشی کا چوتھا بھید ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں حوالہ کلام مقدس کے مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں ملتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف ہیکل میں لے کر جاتے ہیں. اور پانچواں خوشی کا بھید ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے جو مسیح یسوع کا ہیکل میں پھر مل جانا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں جب حضرت مریم اور حضرت یوسف خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر جاتے ہیں تو ہیکل میں وہ کھو جاتا ہے اور وہ واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو راستے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں. تو وہ پھر مڑ کر ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ بچہ ان کو دوبارہ مل جاتا ہے. اور ایسے جتنے بھی ہم بھید پڑھتے ہیں میں جلدی بتا دیتا ہوں. دریائے اردن میں یسوع کا بپتسمہ، یہ نور کے 5 بھید ہیں. دریائے اردن میں یسوع کا بپتسمہ، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے دریائے اردن میں جاتے ہیں اور وہاں پر یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیتے ہیں. کانا جلیل میں پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں کرتے ہیں. خدا کی بادشاہت کا اعلان اور توبہ کی دعوت مقدس متی کی انجیل میں اس کے 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی بادشاہت کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو. یسوع کی تبدیلی اصل یہ نور کا چوتھا بھید ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر جاتے ہیں تو وہاں پر دعا کرتے وقت خداوند یسوع مسیح کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. پھر جو 5واں بھید ہے وہ پاک یوکرسٹ کا تقرر، کہ جب خداوند یسوع مسیح جان دینے سے پہلے عید فصح کے موقع پر اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر پاک یوکرسٹ کا تقرر ہوتا ہے. وہاں پر خداوند یسوع مسیح روٹی کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ میرا بدن، اور پھر پیالے میں لے کر کہتے ہیں کہ یہ نئے عہد میں میرا خون. اور یہ حوالے میں صرف بتا رہا ہوں، یہاں سے بھی پڑھ سکتے. یہ پاک یوکرسٹ کا تقرر ہمیں
ہم اس پر تھوڑی بات کریں گے. یسوع کی جان کنی زیتون کے باغ میں آخری کھانے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گتسمنی باغ میں جاتے ہیں تو وہاں کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. یہ ہمیں مقدس مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب میں اس کی 33 سے 39ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جان کنی زیتون کے باغ میں. پھر یسوع کا کوڑوں سے مار کھانا. دکھ کا دوسرا بھید جو ہے وہ یہ ہے یسوع کا کوڑوں سے مار کھانا. یہ ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب اس کی پہلی آیت میں کہ یسوع مسیح کو کوڑے لگوائے جاتے ہیں. اور پھر جو چوتھا بھید ہے یسوع کا صلیب اٹھا لے جانا. دکھ کا چوتھا بھید یسوع کا صلیب اٹھا لے جانا. یہ ہمیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب اس کی 26 سے 36ویں آیت تک ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھاتا ہے اور راہ کلوری کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے. اور پھر دکھ کا 5واں بھید جو ہے وہ یسوع کا مصلوب ہونا. یہ سارے واقعات جو ہیں یہ سارے حوالے جو ہیں ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ کہاں سے مل رہے ہیں؟ کلام مقدس سے. اور جلال کے ابھی 5 بھید جو ہم دیکھتے ہیں ان میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ کلام مقدس میں یہ سارے بھید جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. جلال کے 5 بھید جس میں یسوع مسیح کا جی اٹھنا. جلال کے 5 بھیدوں میں سے جو پہلا بھید ہے وہ یہ ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا. یہ حوالہ ہمیں مقدس متی کے انجیل اس کے 28ویں باب میں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے. اور پھر جلال کا دوسرا بھید جو ہے وہ یہ ہے یسوع مسیح کا آسمان پر جانا. یسوع مسیح کا آسمان پر جانا. اور یہ عید ہم نے اس اتوار کو منائی عید الصلب یعنی کہ یسوع کا آسمان پر جانے کی. اور یہ ہمیں ملتی ہے رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب اس کی 9ویں سے 11ویں آیت میں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہوتے ہوئے ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آسمان پر چلا جاتا ہے. اور جلال کا تیسرا بھید جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے روح القدس کا رسولوں پر اترنا. روح القدس کا رسولوں پر اترنا. اور یہ عید جو ہے ہم اگلے اتوار کو منائیں گے عید پینتیکوست. جب شاگرد جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں ایک جگہ پر اکٹھے مل کر دعا کر رہے ہیں اور ان پر روح القدس جو ہے وہ آگ کے شعلوں کی مانند اترتا ہے. اور پھر ہمیں جو چوتھا بھید جلال کا ملتا ہے وہ یہ ہے مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا. مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا. یہ ڈائریکٹلی ہمیں کلام مقدس سے شاید نہیں ملتا لیکن اگر ہم روایات دیکھیں مقدسوں کی زندگی دیکھیں تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے آسمان پر اٹھائی گئی. اور اس کا حوالہ بھی ہے لیکن ڈائریکٹلی ہمیں نہیں ملتا. مکاشفہ کا 12واں باب اس کی 3 سے 4 آیت میں ہمیں ملتا ہے جہاں پر یہ لکھا ہے وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر پھر ایک اور نشان آسمان سے دکھائی دیا
اور دیکھ سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے۔ یہ ہمیں حوالہ کلام مقدس سے ملتا ہے کہ کس طرح اس کنواری سے جس سے یہ متجسد کلمہ پیدا ہوتا ہے، وہ کس طرح آسمان پر اٹھائی گئی اور وہاں پر اسے جو ہے وہ اژدہا ملتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ اور 5واں بھید جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے مقدسہ مریم کی بہشت میں تاج پوشی۔ یہ کلام مقدس نے مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں نیچے چاند پر اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ اور یہ حوالہ ہمیں مقدسہ مریم کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک خاتون کی آسمان پر تاج پوشی کی جاتی ہے جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج دھرا۔ اور جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں روزری کے دوران، وہ بھی ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہیں۔ جب ہم روزری کو شروع کرتے ہیں تو روزری کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ روزری شروع کرنے سے پہلے کیا نشان ایک بناتے ہیں، نشان ایک بناتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے یہ الفاظ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ کلام مقدس کلام سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اور مقدس متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اس کی 19ویں آیت میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ پاک تثلیث کے بھید کو، پاک تثلیث کے نشان کو ہم اپنے اوپر بناتے ہیں۔ اور اس آیت میں لکھا کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں کس نام سے بپتسمہ دو؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ۔ اور پاک تثلیث کے نشان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں کہاں سے ہمیں ملے ہیں؟ کلام مقدس سے۔ اور اس کے بعد ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کون سی؟ رسولوں کا عقیدہ۔ اور یہ بھی میں نے ساری تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالی مطلق باپ پر۔ یہ الفاظ شروع کے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالی مطلق باپ۔ یہ حوالہ ہمیں اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 45ویں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں۔ اور یہ الفاظ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، وہی خدا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہیں ہمیں کلام مقدس کی پہلی کتاب تکوین اس کے پہلے باب میں ملتا ہے۔ اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو
आसमान और जमीन को नींदर आ गई जी। इब्तिदा में इंसान खुदा ने आसमान और जमीन को खलक किया। और जो ये अल्फाज है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, जिसने इब्तिदा में आसमान और जमीन को खलक किया। फिर खुदावंद यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा ये हमें मिलता है मुकद्दस लूका की इंजील और फिर यूहन्ना की इंजील उसके 100वें बाब में। खुदावंद यीशु मसीह पर ये हवाला, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो कौन है? मसीह खुदावंद। जो उस इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 1 बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगा। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। और फिर कुमारी मरियम से पैदा हुआ। मुकद्दस लूका उसके 1 बाब उसकी 27वीं आयत, दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास ये फरिश्ता जो है, दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम। वो कुंवारी मरियम से पैदा, उसने पैंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया। और ये हवाला हमें मिलता है मुकद्दस लूका की इंजील उसके 23 बाब 24वीं आयत। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, यानी कि जो यहूदी चाहते थे, जो फरीसी चाहते थे, जो उस दौर के मजहबी रहनुमा चाहते थे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे सलीब वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया, बरज़ख में उतरा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये हमें हवाला मिलता है 1 कुरिन्थियों उसके 15 बाब उसकी 4वीं आयत में, और दफन किया गया और तीसरे दिन नविश्तों के मुताबिक जी उठा। वो मर गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और ये हमारे मसीही ईमान की हकाई है। ये हमारे मसीही ईमान का सबसे बड़ा जो भेद है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होता है, और इसलिए हम उस जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले हैं। फिर जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ, मुकद्दस मरकस की इंजील उसके 100वें बाब उसकी 19वीं आयत में हमें मिलता है। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाहिने हाथ बैठ, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठ।
وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کے 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں خداوند یسوع مسیح کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ لا کر اس کے ظہور اور بادشاہی کے سبب سے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ وہ جو مردوں اور زندوں کی عدالت کے لیے آئے گا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب اس کی 26 میں آئے تھے، مگر جب وہ وکیل آئے گا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے منکشف ہے، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، یعنی کہ وہ روح جو ہمیں عید پینتیکوست میں ملتا ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے پاک کیتھولک کلیسیا، یہاں پر جو ہے کچھ جو ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا کا نام نہیں ہے، جب وہ رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کل کلیسیا۔ تو یہاں پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لفظ کیتھولک کا مطلب جو ہے وہ یونیورسل ہے، عالمگیر، یعنی کہ پوری دنیا کی کلیسیا۔ تو لفظ کیتھولک جو ہے یہ کوئی مشن نہیں ہے، بلکہ اس کا مشن، کیتھولک کوئی مشن نہیں بلکہ اس کا مشن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا پرچار ہے۔ اس لیے جب ہم رسولوں کے عقیدے میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، تو اس کا مطلب ہے ساری کلیسیا کو ہم اس میں سمو دیتے ہیں۔ پھر مقدسوں کی شراکت، غلاطیوں 3 باب اس کی 28 میں آئے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، اور نہ کوئی مرد اور نہ زن، یعنی کہ سب جو ہے مقدسوں کی شراکت۔ اور اس کا جو ہمیں ذکر ہے وہ مقدس مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر مقدسین جو ہیں خداوند خدا کے سامنے جو ہے وہ گر کر اس کے سامنے دعائیں پیش کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ ان مقدسوں کی شراکت کے ساتھ جو ہے ہم اس الہی ذات کو یاد کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی، مقدس لوکا اس کا 7 باب 48 میں آیت لکھا ہے، اور اس عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یعنی کہ خداوند خدا ہم سب کو ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے، اس کے بعد آتا ہے جسم کے جی اٹھنے، کہ یہ ہمیں حوالہ ملتا ہے پہلا تسالونیکیوں اس کے 4 باب اس کی 16ویں آیت میں، وہاں پر لکھا ہے کیونکہ خداوند خود للکار اور منکر و فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اترے گا، اور جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے جی اٹھے، یعنی کہ مردوں کی جو قیامت ہے اس کے بارے میں کہ جسم کا جی اٹھنا اور پھر ہمیشہ کی زندگی۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی۔ یوحنا اس کا 10 باب اس کی 28ویں آیت، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔
खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है। और ये पूरा रसूलों का अकीदा मैंने आपको कलाम मुकद्दस से पढ़कर बताया कि ये कहाँ कहाँ से हमें हवाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कलाम मुकद्दस से सारे अल्फाज मिलते हैं। फिर हम जो है वो सलाम मरियम पढ़ते हैं। सलाम मरियम का हवाला जो है वो भी हमें कलाम मुकद्दस से मिलते हैं कि सलाम मरियम सारे पढ़े। सलाम मरियम तेरे साथ है और तेरे मलाइक है, हमारे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर आप बहुत जल्द आमीन। तो सलाम मरियम का जो पहला हिस्सा है वो सारे का सारा मुकद्दस लूका की अंजील से हमें मिलता है कि किस तरह फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास आकर उसे क्या कहता है, सलाम है फजल, खुदावंद तेरे। और फिर जब वो एलिसबात के साथ मुलाकात के लिए जाती है तो वहाँ पर भी यही अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं कि ये कैसे हुआ कि खुदावंद की माँ मेरे सलाम मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और ये अल्फाज इस बात के हैं कि तू औरतों में मुबारक है। और सलाम मरियम का जो दूसरा हिस्सा है वो हमें जो है वो ये मिलता है, ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो कलाम मुकद्दस में बहुत सारे ऐसी बातें जो हैं वो डायरेक्टली नहीं हमें बताएंगी, और ये हम मुकद्दसा मरियम से इंटरसेशन या मुनाजात करते हैं। ये हवाला हमें मुकाशफा की किताब उसके 5वें बाब में मिलता है। उसने तुम्हार लिया तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग बड़े के आगे गिर पड़े और हर एक के पास एक बरबत और खुशबू से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं। तो हम मुकद्दसा मरियम को मुकद्दसा कहते हैं, यानी कि वो मुकद्दस हस्ती है। मुकद्दस लोग जो है हमेशा खुदा के सामने हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं। यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुकद्दसीन के हाथों में प्याले हैं और वो उन प्यालों में मुकद्दसीन के हाथों में दुआएं जो वो खुदा के हुजूर में पेश करते हैं। तो जब हम मुकद्दसा मरियम की इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो ये मुकद्दसा मरियम की सिफारिश हम चाहते हैं कि वो खुदा से हमारे लिए सिफारिश है। तो ये हवाले जो मैंने पादरियों की तरह आपको सारे बता दिए हैं, नींदर भी आ गई है, तो बताना ये चाहता हूँ कि रोज़री की इबादत जो है दरअसल कलाम मुकद्दस की इबादत है। रोज़री की इबादत जो है वो किसकी इबादत है? कलाम मुकद्दस की। और अगर हमें कोई रोज़री पढ़ने से जो है वो मना करता है तो इसका मतलब है वो हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने से, और जो हमें कलाम मुकद्दस पढ़ने से मना करे इसका मतलब है वो मसीही, इसका मतलब है वो मसीही। इसलिए अगर अब कोई आपको ये कहे कि रोज़री पढ़ना गलत है तो आप बता सकते हैं, शायद हमारे सारा कोई टॉपिक है तो लायक नहीं आया, लिखे तो नहीं, लेकिन आपके अभी जहन में तो होगा कि ये सारे
الفاظ جو ہیں کلام مقدس میں سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم روزری پڑھتے ہیں تو اپنے دل میں بڑی عقیدت کے ساتھ اس روزری کا وقت کیا، کیونکہ بار بار ہم یہ کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس کے الفاظ دہراتے ہیں۔ تو خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس روزری کے مہینے میں ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اس ورد میں مگن رکھیں، تاکہ خدا کے پاک کلام کی برکات جو ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں پر، ہم سب پر، ہماری زندگیوں میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے۔ اسی ہمارے خدا ان کے